ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا ابتدائی حصہ چل رہا تھا۔ کل ہم نے اس حوالے سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے پڑھا تھا۔ اس کے بعد انصار صحابہ میں حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ طلحہ بن عبید اللہ ہیں، یہ ابو طلحہ ہیں۔ یہ اتنے ماہر تیر انداز تھے کہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت آتی ہے کہ انہوں نے اس دن 2 یا 3 کمانیں توڑ دی تھی۔ اتنے تیر چلائے تھے کہ 2 یا 3 کمانیں ان کے ہاتھ سے ٹوٹیں، اور اس روز میدان احد میں کوئی بھی مسلمان گزرتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس گزرنے والے سے کہتے تیرے پاس جو تیر ہیں یہاں رکھ جا ابو طلحہ کے لیے، ان تیروں کو ابو طلحہ کے لیے رکھ جاؤ۔ اور ابو طلحہ بھی اس قدر محبت کرتے تھے کہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اونچا نہ کیجئے دشمن کو دیکھنے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کا کوئی تیر آپ کو لگ جائے، آپ کو لگنے والے تمام تیر میں اپنے سینے پر روکوں گا۔ اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ان سے خوش ہو کے، فرمایا لصوت ابی طلحہ فی الجیش اشد علی المشرکین من فئہ، کہ ابو طلحہ کی آواز کے اندر اتنا روب ہے کہ ایک پورا لشکر، اس لشکر سے کہیں ابو طلحہ کی آواز زیادہ ہے۔ اور ایک اور جانثار حضرت سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے حضرت طلحہ کے حوالے سے پڑھا نا کہ انہوں نے سارے تیر جو تھے وہ اپنے ہاتھوں پر روکے، تیر تلوار نیزہ سب اپنے ہاتھوں پر روکا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ السلام کی طرف اپنا سینہ کر کے کھڑے ہو گئے اور ایسے جھک گئے۔ اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ ابو دجانہ کی پشت پر تیر ہی تیر پیوست تھے لیکن وہ ہلے نہیں تھے۔ اندازہ کرے کوئی ان کی محبت کا کہ ایک اپنا ہاتھ اور اپنا سینہ اپنے آپ کے سامنے ڈھال بنا کر کھڑا ہوا ہے اور ایک اپنی پشت آپ کے سامنے کر کے کھڑا ہوا ہے۔ یہاں اصحاب سیر نے اور اہل محبت نے ان دونوں کی محبتوں کو جو خراج تحسین پیش کیا کہ اس موقع پر بھی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یہ ہے کہ میں ایسے موقع پر بھی حضور کی طرف پشت نہ کروں، میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف پشت نہ کروں اور آپ کی طرف اپنا چہرہ کر کے سارے تیر اپنی پشت پر روکیں۔ اور وہ دوسرے حضرت طلحہ کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام پر اپنی سب سے محبوب چیز تو چہرہ ہے، میں آپ پر اپنی سب سے عزیز ترین چیز جو ہے وہ قربان کرتا ہوں۔ تھوڑا سا ہمیں کوئی مکھی یا مچھر تھوڑا سا ہمیں تنگ کرے نا تو ہم بڑے بے چین ہو جاتے ہیں، اور وہ کتنے تیر اور تلواروں کے زخم اپنے سینے پر اپنی پشت پر لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے کھڑے رہے۔ اور اسی موقع پر حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھ پر وہ چوٹ لگی کہ آنکھ کا ڈیلا باہر نکل آیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شفقت فرمائی، محبت فرمائی کہ اپنے دست مبارک سے وہ ڈیلا اسی جگہ پر ٹکا دیا جہاں لگا ہوا تھا۔ اور سب یہ لکھتے ہیں کہ وہ آنکھ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ اور پھر صحیح بخاری کے اندر یہ روایت آتی ہے کہ ایک طرف تو یہ مرد تھے اور دوسری طرف وہ عورتیں، حضرت اماں عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھاگ رہی تھی، مشکیزیں اپنی کمروں پر اٹھائے ہوئے لوگوں کو پانی پلانے کے لیے میدان جنگ میں۔ پھر عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کے کندھے پر ایسا گہرا وار آیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ڈٹ کر کافروں کا مقابلہ کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے ہر جگہ میں عمارہ نظر آ رہی ہے۔ اور ان سب کے باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دندان مبارک پر زخم آیا، اور اس کے آخر میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان لوگوں کے بارے میں کچھ ایمان لانے کی امید نظر آئی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے بھی یہ دعا فرمائی، رب اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے رب انہیں بخش دے، یہ نہیں جانتے، اے میرے رب انہیں بخش دے، میری قوم کو بخش دے، یہ نہیں جانتے۔ یہ سب باتیں ہمارے سامنے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سارے جملے سے، اس ساری روایت سے، جو ہمیں سبق حاصل کرنا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم اس دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وہاں اسی جنگ میں یہ بھی تھا نا کہ صحابی کھجوریں کھا رہے تھے، اور وہ کھجوریں بھی پھینک دی کہ اتنا بھی وقت جو ہے میں جنت سے دور رہوں تو کیوں رہوں، وہ چھوڑ کر میدان جنگ میں چلے گئے تھے۔ یعنی اتنا سا توقف بھی، اتنی سی دیر کا وقفہ بھی انہیں گوارا نہیں تھا۔ اور یہیں ایسے ایسے دیوانے بھی تھے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگ رہے ہیں جنگ میں جانے سے پہلے کہ یا اللہ جب میں دشمن سے ٹکراؤں وہ مجھے قتل کر دیں، میرا پیٹ چاک کر دیں، میرا ناک کان کاٹ دیں، اور میں اس حال میں جب تجھ سے ملوں، تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تو مجھ سے پوچھے یہ کیا ہے، تو میں عرض کروں باری تعالیٰ میں تیرے راستے میں یہ قربان کر کے آیا، میں تیرے راستے میں اپنے ناک کان کٹوا کر آیا ہوں، باری تعالیٰ دیکھ میری دیوانگی، میری محبت، میری قربانی۔ تو میرے عزیزو، ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں جتنا ہمارا حق بنتا ہے ہمیں اتنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دین کے سیکھنے میں، سکھانے میں، اس دین کو لوگوں تک پہنچانے میں باری تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی اور انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔